پرائم منسٹر صاحب دو سوالات ہیں. ایک تو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مفاہمت ہونی چاہیے, اتفاق رائے ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے آرمی چیف کے حوالے سے اور فوری الیکشن کے حوالے سے. ان دونوں چیزوں پہ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت فائنینشیل کرنچ ہے, پاکستان کی عوام دباؤ میں ہے, سیلاب بھی ہے, مہنگائی بھی ہے. آپ جسٹیفائی کریں گے 72 رکنی آپ کی کیبنٹ ہے اور روز آپ کے نئے نئے معاون خصوصی بنتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ معاون خصوصی ضرور بنتے ہیں, یا تو ہونا کہ ہم بیٹھ کے پاکستان کے وسائل کو تباہ کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, تب تو بات ہے. ان کی کابینہ جو تھی وہ اس کا جو حجم تھا وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے, اور کس طرح وہ گل چھڑے اڑاتے رہے. ابھی جو سوال, پہلا سوال جو سر مڈاتے اولے پڑے کہ آپ نے اپنے جو مہنگے ہوٹل میں, اس کا میں نے مختصر جواب دیا. اگر تفصیل جواب دوں گا تو بہت لوگوں کو اس کی امبیرسمنٹ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر تفصیل میں جاؤں. ایک بات. دوسری بات, جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے؟ جو آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. جی یہ بس بات ہو گیا. میں جواب مسٹر پرائم منسٹر, بہزاد سلیمی, نیوز 1 سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ یہ کہا کہ آپ سے مشاورت کی گئی تھی ایکسٹینشن کے معاملے میں, کیا یہ بتائیں گے کہ اس وقت جب کہ ملک میں میں نے تو ان کے سوال کا جواب نہیں, ان کے سوال کے جواب میں ڈونٹ گیٹ می رانگ, ہاں جی, ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ پلیز. میں نے ان کو یہ کہا کہ جب انہوں نے خان صاحب نے دی تھی ایکسٹینشن تو جس مشاورت کی بات کی انہوں نے مشاورت کی تھی, یہ میں نے جواب دیا. آپ نے ان کے حوالے سے یہ کہا, تو کیا اس وقت ایک بڑا کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے لنڈن میں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا, اور وہ مسلسل اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں کہ کیا نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نہیں, میرے کو قائد ہیں میاں نواز شریف, اس میں کرٹیسائز کرنے کا کیا جواز ہے؟ پاکستان کی معیشت, پاکستان کی پالیسیز اس کو ڈسکس کی, میرے وہ قائد ہیں. لاسٹ یہ بتا دیں کہ مختلف جماعتوں کی جانب سے تجویز آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے, اور اسی طرح کی ایڈوائس معزز سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی, اور آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے ہم سے مشورہ کیا, اب وہ آتے ہیں تو صحبت میں تشریف لائیں, بالکل آئیں, ہاؤس میں بیٹھیں. جی ممتاز پرائم منسٹر صاحب, آج آپ نے میڈیا سے گلا شکوہ کیا کہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. نہیں, گلا شکوہ نہیں کیا, میں نے درخواست کی ہے اور بڑے ادب سے درخواست کی ہے. پہلے 2 انٹریکشن تھے جب آپ پرائم منسٹر بنے, اس کے بعد میرے دونوں انٹریکشن میں یہی کویسچن تھا کہ ایک پورا پلان ہے پاکستان کی افواج کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا, نیشنل میڈیا اور براہ راست حملے کا. اگر آپ کو یاد ہو, یہ دونوں کویسچن میں نے آپ کے دونوں انٹریکشن میں آپ کے اوپر دہرائے تھے. کل جب کہ لوگوں, شہیدوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں میں, اس وقت نعرے لگوائے گئے GC میں, لاہور میں, اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے, صاحب نے دیکھا. تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کے اوپر کارروائی نہیں کرتے؟ آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے, یا آپ کے اتحادی ساتھ نہیں دیتے, یا کوئی ادارہ آپ کو روکتا ہے؟ آپ قوم کو کھل کے بتائیں. جو وائس چانسلر نے کیا GC یونیورسٹی کا, وہ پنجاب گورنمنٹ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں, وہ اپوائنٹ کرتے ہیں وائس چانسلر, فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی. البتہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا, میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, ہم اس کی ضرور کارروائی کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا. آئی ایم ناٹ شیور, لیکن اس کارروائی کی جو VC نے کی ہے اور اس کو پولیٹیسائز کیا ہے, ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کو اس کی خدا نخواستہ خطرناک روایت پڑ سکتی ہے. اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں اس کی جائے, اس کی مذمت وہ کم ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے آئیں گے, اینڈ یہ بات یہ ناقابل معافی ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میزبانی کے فرائض تو انجام دے رہے تھے ازبکستان کے صدر. آواز نہیں آ رہی؟
لائیو ہے جی. تو ان سمیت تمام جو سینٹرل ایشین لیڈرز تشریف لائے تھے ان سے، اور پھر چین اور روس کے صدور سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی، اور جو کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے پاکستان کے اندر جو سیلاب نے، جو کہ ہمارے اس میں قطعاً کوئی رول نہیں ہے، اور یہ نکردہ گناہ کی نہ جانے ہمیں یہ سزا کیوں ملی. یہ کاربن ایمیشن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا حصہ صرف 0.8% یعنی 1% سے بھی کم ہے، مگر یہ آفت آن پڑی اور اس نے وہ تباہی مچائی جس کی شاید پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. تو یہ سارے پہلو ہم نے وہاں پہ SCO کانفرنس میں بھی اجاگر کیے اور پوری طرح دنیا کو آگاہ کیا. اور اللہ کے فضل سے وہاں پر موجود جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ازبکستان کے پریزیڈنٹ، ایران کے صدر اور دوسرے جو وہاں پر موجود تھے زعماء، انہوں نے خود ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کیش اور کائنڈ میں زیادہ ہمیں امداد مل رہی ہے. اسی طریقے سے پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو وہاں پر میٹنگز تھیں، وہاں پر دنیا کے زعماء سے ہماری میٹنگز ہوئیں، اور اسی پہلو کو وہاں پر ہم نے ہر میٹنگ میں اجاگر کیا، بتایا کہ کس طرح سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں انہوں نے جس طرح 1500 لوگ اب تو 1600 سے زائد لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، اور فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی زندگی کی جو پونجی تھی وہ بہہ گئی پانی میں. تو $30 ارب کے لگ بھگ یہ نقصانات ہیں، جس کا میں نے ہر میٹنگ میں، چاہے وہ ایران کے صدر ہوں، فرانس کے صدر ہوں، بیلجیم کے پرائم منسٹر ہوں، جاپان کے پرائم منسٹر ہوں، جتنے بھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اور امداد دینے کا.